السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آپ پورا ویڈیو دیکھیے، شکریہ۔ یہ فرانس میں رہنے والے یہودی لڑکے کی ایک سچی کہانی ہے۔ فرانس میں ایک بوڑھے آدمی کی دکان تھی۔ اس بوڑھے شخص کا تعلق ترکی سے تھا اور اس کا نام تھا شیخ ابراہیم۔ اس کی گروسری یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی دکان تھی اور اکثر لوگ وہاں خریداری کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ جس بلڈنگ میں یہ دکان تھی اس بلڈنگ میں ایک یہودی فیملی بھی رہتی تھی۔ اس فیملی میں ایک 10 سالہ یہودی لڑکا بھی رہتا تھا جس کا نام جیک تھا۔ وہ اکثر اس دکان سے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس بوڑھے مسلمان کی دکان پر خریداری کے لیے جاتا تو چپکے سے چاکلیٹ چوری کر لیتا تھا اور اسے سامان میں چھپا لیتا تھا۔ حالانکہ اس بوڑھے مسلمان دکاندار کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتا اور مسکرا کر یہودی لڑکے کو دیکھتا۔ ایک بار وہ یہودی لڑکا دکان پر آیا۔ اس نے کچھ چیزیں خریدیں لیکن اس نے چاکلیٹ چوری نہیں کی۔ جب وہ دکان سے جانے لگا، مسلمان دکاندار نے کہا، تم ہمیشہ چاکلیٹ چوری کرتے ہو، آج لگتا ہے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گئے۔ یہ سن کر یہودی لڑکے کو بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ لڑکا تھوڑا ڈر گیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ یہ سب جانتے تھے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، ہاں میں جانتا تھا۔ یہودی لڑکے نے پوچھا، اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ پولیس کو بتائیں گے یا پھر اس کے بارے میں میرے ماں باپ کو بتائیں گے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، آج کے بعد آپ میری دکان سے یا کہیں اور سے بھی کوئی بھی چیز چوری نہیں کرو گے۔ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس یہودی لڑکے نے چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ مسلمان دکاندار نے کہا، میں تمہیں ڈیلی چاکلیٹ دوں گا، تمہیں چاکلیٹ چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکا اس مسلمان دکاندار کے اخلاق سے بہت خوش ہوا۔ اب وہ لڑکا روز اس دکان پر آتا، گھر کا سامان خریدتا، چاکلیٹ لیتا اور اس دکاندار سے باتیں کرتا رہتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکا جوان ہو گیا۔ یوروپ کا جیسا کلچر ہے، بچے جب جوان ہوتے ہیں تو انہیں اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوتا ہے اور اپنی مشکلات کا خود سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی اس یہودی لڑکے کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ اس مسلمان بوڑھے دکاندار کے پاس آتا اور اسے اپنی پریشانی کے متعلق بتاتا، اور مسلمان دکاندار ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا، اسے تسلی دیتا۔ ایک دن وہ لڑکا بہت پریشان تھا اور اس مسلمان کے پاس آ کر اسے بتانے لگا تو وہ بوڑھا مسلمان اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کتاب لے کر آیا اور اس لڑکے سے کہا، اس کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھولو۔ جیک نے ایک صفحہ کھولا۔ اس مسلمان نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ 2 صفحے پڑھیں اور پھر جو کچھ بھی پڑھا اس کی تفصیل اس لڑکے کو سمجھائی اور پھر اس یہودی لڑکے کو اس کی پریشانی کا حل بتانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا حیران تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس نے 2 صفحے کیوں پڑھی۔ اس کو اس وقت یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جیک دکان پر آیا لیکن وہ بوڑھا مسلمان دکان پر نہ تھا۔ جیک نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا مسلمان بیمار ہو گیا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کر جیک اس مسلمان کے گھر گیا تاکہ اس کے بیٹوں کی تعزیت کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ جب وہ بوڑھے مسلمان کے بیٹوں سے ملنے ان کے گھر گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابو نے یہ کتاب دی ہے اور کہا تھا کہ یہ کتاب جیک کو دے دینا، یہ میری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ جیک قرآن کو لے کر گھر آیا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اب جیک کو جب بھی پریشانی ہوتی اس بوڑھے مسلمان کی یاد آتی اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آتا کہ کیسے اس نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھا اور پھر پریشانی کا حل بتایا۔ اس نے قرآن کو کھول کر دیکھا لیکن وہ عربی میں تھا اور جیک کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر اسے پڑھنا چاہیے اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا، میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ کتاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں
اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جیک کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام پریشانیوں کا حل کتاب میں موجود ہے۔ جیک نے پوچھا وہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دل سے ایمان لے آئے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔